الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج ہمارا عبارت کے حوالے سے دوسرا سیشن ہے اور کل کچھ باتیں ہم نے اسی حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی تھیں. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ابتدائی چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اگر دل جمعی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آپ پورے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں اچھے انداز میں سمجھ میں بھی آئیں گی اور آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا. میں آپ کے لیے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں آسان ہو جائیں آپ کے لیے. جی جناب. اچھا یہ اسکرین آپ سب کو پوری نظر آ رہی ہے؟ جی استاد محترم آ رہی ہے نظر. مکمل ہے یا یہ آدھی ہے؟ جی مکمل ہے آ استاد رہی ہے محترم. لیکن ذرا مدھم ہے صاف نظر نہیں آ رہا لکھا کیا ہے. اس کو فل یہ اسکرین تھوڑا جو اسلامی فرمان کی مدھم ہے اور تھوڑی سی ہے ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ واش کر کے اسکرین کو ذرا زوم کریں گے تو کلیئر نظر. اسکرین کے زوم کرنے کا تو میں نے کل عرض کر دیا تھا آپ کو کہ جہاں سے آپ میرا جہاں پہ نام لکھا ہوا ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے اس کو تو وہاں پہ یہ جو محمد طارق کے نام سے پروفائل ہے اس کو فل اسکرین پر لے آئیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا، لیکن میرے خیال سے یہ چھوٹا ہے ابھی. چلیں اس کو میں انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ یہ ہے اب مکمل ہے. جی استاد صاحب ابھی مکمل ہے. صاف بھی یہ ابھی مکمل آ گئی. چلیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. عبارت کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں آج دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ الکریم اس کو ہم بہترین انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ نے چاہا تو، اور کافی چیزیں انشاءاللہ آپ کی حل ہوں گی. سب سے پہلے ہمارے اس کورس کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ عربی عبارت پڑھنے میں غلطی سے بچنا. یہ ایک اہم ترین ہمارا مقصد ہے کہ جب ہم عربی عبارت پڑھ رہے ہوں تو اس وقت کسی بھی قسم کی
غلطی نہ ہو۔ غلطیاں عبارت میں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک غلطی ہوتی ہے اعرابی غلطی، یعنی کلمے کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس میں غلطی واقع ہو جاتی ہے، اس کو ہم اعرابی غلطی کہتے ہیں۔ اور دوسری جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تلفظ کی غلطی، کہ آپ لفظ کو جو ہے وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اس کا تلفظ ہے اس کو ہم غلط انداز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے محبت، میم کے اوپر فتحہ ہے۔ اب اگرچہ یہ میم اعراب سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ اعراب جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کلمے کے آخری حرکت کو اعراب ہم کہتے ہیں، تو ہوتا یوں ہے کہ ہم بعض اوقات تو اعراب بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اعراب تو صحیح چل رہا ہوتا ہے لیکن جو اس کی پروناؤنسیشن ہے، جو اس کے حرکات و سکنات ہیں، وہ ہم درست انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو محبت کو محبت پڑھنا، میم کے اوپر پیش لگا دینا، یہ ایک انتہائی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ثلاثی مزید فی یا رباعی مزید فی کے جو ابواب ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اسم فاعل اور اسم مفعول، اس میں ایک غلطی ہم کرتے ہیں عموماً بولتے ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے مخاطب، صحیح ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ جی میں آپ سے مخاطب ہوں، تو یہاں پر بھی یہ آپ جو اسم فاعل کو اسم مفعول بنا رہے ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ دوسری غلطی ہے۔ اسی طرح مختلف حرکات اور سکنات کے اندر جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اعراب کو درست کریں تاکہ جو اہم اثر اس کا پڑتا ہے ترجمے کے اوپر وہ نہ ہو، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو مرفوع پڑھیں گے، حالت رفعہ میں پڑھیں گے، اس کے اوپر آپ رفعی حالت میں اس کو لاتے ہوئے اس کے اوپر آپ دمہ لگائیں گے، پیش لگائیں گے، تو اس وقت آپ جو ہے گویا کہ اس کو فاعل بنا رہے ہیں یا مبتدا بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو نصب دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو یا تو مفعول بنا رہے ہیں، یا پھر آپ اس کو جو ہے حروف مشبہ بالفعل کا اسم بنا رہے ہیں، یا اس کو حال یا تمیز وغیرہ کچھ بھی آپ بنا رہے ہیں، منصوبات میں سے کچھ آپ بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اعراب میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے یہ، اور اس پر بڑی توجہ دینی ہوتی ہے ہمیں، کیونکہ ہماری ایک حرکت کی وجہ سے جو ہے یہ بہت سمجھے کہ مفہوم پورا بدل جاتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا مختلف نسخوں کے اندر آخر میں کچھ ایسی آیات مبارکہ جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں کہ جن میں صرف زیر زبر پیش کی ہی غلطی جو ہے وہ بہت معنی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ مزمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ رَسُولًا، کہ فرعون نے رسول کی مخالفت کی، نافرمانی کی۔ تو اب یہاں پر فرعون کے اوپر ضمہ پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور رسول کے اوپر فتحہ پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس کا الٹ کریں گے، یعنی اگر آپ اس کو یوں پڑھیں گے کہ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولُ، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ معنی انتہائی بدل جائیں گے، جو فاعل ہے وہ مفعول بن جائے گا، جو مفعول ہے وہ فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ تو بہت بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے، بہت بڑا اثر ڈالتا ہے آپ کی عبارت کے اوپر اور اس کے ترجمے کے اوپر، جو اعراب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بعض اوقات جو مفہوم اور ترجمہ ہے وہ بیچ میں بھی کسی ایک حرکت کی تبدیلی کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے مخاطب اور مخاطب کی مثال آپ کو دی کہ مخاطب پر اگر آپ جو ہے وہ فتحہ پڑھیں گے تو اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ اس میں مفعول ہے، لیکن اگر آپ اس پر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کسرہ پڑھیں گے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے یہ اس میں فاعل بن جائے گا۔ میں آپ کو مزید بھی مثالوں سے اس کو سمجھاتا ہوں۔
جیسے میں نے مثال دی آپ کو لفظ مخاطب کی، تو یہ اگر ہم لکھتے ہیں مخاطب، اس پہ ہم نے فتحہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے لکھا مخاطب، اس پہ ہم نے کسرہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کا کیا معنی ہے؟ مخاطب کا معنی ہوگا خطاب کرنے والا، سوری، جس سے خطاب کیا جائے، ٹھیک ہے، اور مخاطب کا معنی ہوتا ہے خطاب کرنے والا، خطاب کرنے والا۔ اب دونوں کے اندر آپ دیکھیے کتنا فرق ہے۔ اب ایک جملہ آتا ہے مثال کے طور پر، زید اس وقت آواز میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے، اب تھوڑا سا مخاطب، زید مخاطب ہے یا مخاطب ہے؟ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ زید مخاطب ہے تو اس وقت اس کا معنی یہ بنے گا کہ زید ایسا شخص ہے جس سے بات کی جا رہی ہے، جس سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ زید جو ہے وہ مخاطب ہے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا ترجمہ بنے گا کہ زید خود بات کرنے والا ہے، زید خود خطاب کرنے والا ہے۔ تو جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں ہوں مخاطب، اور جو دوسرا شخص ہے یعنی آپ جو سن رہے ہیں میری بات، تو آپ ہوئے مخاطب، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ اپنی عبارت کو اعراب کے اعتبار سے تو درست کر لیں گے، یعنی اس پر آپ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مثال کے طور پر ہم اس کو رفع دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خبر بن رہا ہے زید کی، لیکن ایسی کنڈیشن میں جو مخاطب اور مخاطب کا فرق تھا وہ جو ہے آپ کا رہ گیا۔ اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے عبارت میں، عربی عبارت پڑھنے میں جو ہے وہ غلطی سے بچنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے دونوں طرح کی غلطیاں نہیں کرنی، یعنی نہ آپ نے اعرابی غلطی کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے تلفظ کی غلطی کرنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر جو بات آتی ہے کہ عبارت پر اعراب لگاتے ہوئے درست عبارت کا اعراب کا انتخاب کرنا، وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، اور طویل طویل قواعد سے بچتے ہوئے اہم عبارتی قواعد کو مختصر انداز میں سمجھنا۔ کچھ قواعد ہیں جو انتہائی جو ہے وہ طویل طویل ہوتے ہیں، ان پہ بہت قیل و قال ہے، ان میں بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے، تو ہم نے ان کی طرف نہیں دیکھنا کہ بھئی اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم نے صرف اس چیز کی طرف نظر کرنا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ آسان انداز میں ہمیں کیسے یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے حضور، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت اہم چیز آپ کو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جو قاری ہوتا ہے، عبارت پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے جو عبارت موجود ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی بھی عبارت موجود ہے، تو اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ جتنے افراد موجود ہیں، میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آپ خصوصی توجہ اس گفتگو کی طرف دیں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میں آپ کے سامنے ایک عبارت کی بھی مثال دیتا ہوں تاکہ معاملہ جو ہے وہ اور بھی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ ایک عبارت ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے،
الحمد لکھا ہوا ہے، للہ لکھا ہوا ہے، الذی لکھا ہوا ہے، اعلیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ معالم ہے، العلم ہے، اعلام ہے، اظہر ہے، شعائر ہے، اشرا ہے، احکام ہے. ٹھیک ہے، یہ بغیر اعراب کے ایک عبارت میرے سامنے آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک قاری ہوں، یعنی اس عبارت کو پڑھنے والا ہوں، تو میں اس عبارت کو کس نظر سے دیکھوں گا؟ مجھے یہ عبارت کس نظر سے دیکھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہم ایک عبارت کو جو ہے وہ کس نظر سے دیکھیں گے. قاری کو ایک عبارت دیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس عبارت کی تقطیع کرنی ہوگی. تقطیع یہ قطع سے نکلا ہے، باب تفعیل کا جو ہے مصدر ہے. اس کا معنی ہوتا ہے، دیکھیں، قطع یقطعو کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. توجہ کیجئے گا، قطع یقطعو کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، لیکن قطع یقطع تقطیعا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. کاٹنے میں اور قطع یقطعو میں اور تقطیع کے اندر جو ہے وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایسے ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، آپ نے اس کو بیچ میں سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، تو یہ قطع کہلاتا ہے، کاٹ دینا کہلاتا ہے. لیکن تقطیع کا معنی ہوتا ہے کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو اچھی طرح سے آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ نے اس کو تقسیم کر دیا. اس کو کہتے ہیں تقطیع کرنا. تو امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ تقطیع کا معنی کیا بنا، کہ قطع کا معنی بنا ٹکڑے کرنا، اور تقطیع کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، بہت سارے پیسز میں اس کو آپ تقسیم کر دیں، یہ ہوگا تقطیع. اب فار ایگزامپل، جیسے کہ ہمارے سامنے یہ عبارت ہے، اب دیکھیے میں اس کی تقطیع کرتا ہوں، غور کیجئے گا ذرا. یہاں سے میں نے الف لام کو الگ کیا، پھر حمد آیا، پھر للہ میں نے لام کو الگ کیا، یہ الہ بنا ہوا ہے. ویسے اس کو اگر ہم ملائیں گے تو اللہ بن جاتا ہے، تو میں اس کو یوں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد الذی آ گیا، پھر اعلی آ گیا، پھر جو ہے وہ معالم آ گیا، پھر العلم آ گیا، پھر واو آ گیا. ٹھیک ہے، اور پھر اعلام آ گیا، پھر ہو آ گیا، پھر دوبارہ میں نے واو کو الگ کیا، پھر اظہر آ گیا، پھر شعائر آ گیا، پھر اشرا آ گیا، اس کو الگ کیا، پھر واو آ گیا، پھر احکام آ گیا، اور اس کے بعد پھر ہو آ گیا. اب ذرا دیکھیے، یہ اوپر تک آپ دیکھیے کہ میں نے کیا کیا اس عبارت کے ساتھ. الف لام الگ ہو گیا، حمد الگ ہو گیا، پھر ایک لام ہے، پھر اللہ اس میں جلالت، پھر الذی، پھر اعلی، پھر معالم، پھر العلم. العلم پر بھی الف لام ہے، میں اس کو الگ نہیں کر رہا، پھر واو، پھر اعلام، پھر ہو، پھر واو، پھر اظہر، پھر شعائر، پھر اشرا. اس پر بھی الف لام ہے، لیکن چلیں معرفہ کا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو الگ نہیں کر رہے. پھر واو ہو گیا، پھر احکام ہو گیا، پھر ہو. کتنے اس کے حصے بن گئے، کتنے ٹکڑے بن گئے؟ ٹکڑے گنے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ایک عبارت کہ جو کیا تھی کہ الحمد للہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ واظہر شعائر الشرع واحکامہ. آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی لائن میں یہ عبارت آ رہی ہے، لیکن کیفیت یہ ہوئی کہ جب میں نے اس کی تختی کی، اس کو توڑا اور خوب توڑا، تو یہ ایک لائن کی عبارت جو ہے وہ 18 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئی.
جی، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک ہی عبارت جو ہے وہ ہمارے سامنے کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ ہم نے کیا کیا، قاری نے جیسے ہی عبارت کو دیکھا تو اس کی تختی کر دی، اور اسے گویا کہ ہم اس ایک عبارت کو لے لیں جو کہ ایک لائن پر موجود ہے، اور اگر ہم ہاتھ سے لکھیں یا ویسے اس کو کتاب میں دیکھیں تو یہ ایک آدھی لائن کی عبارت بھی نہیں، لیکن اس کی جب تختی کی تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنے حصے اس کے بن گئے. اب دوسرے نمبر پر جب ہم دوسرے نمبر پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبارت کے اندر موجود کلمات کا درست تلفظ وہ ہم کس انداز میں ادا کریں گے. اگر یاد رکھیے گا کہ اگر جو عبارت کے اندر موجود الفاظ ہیں، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ تین طرح کے الفاظ آپ کو ہمیشہ ملیں گے. عبارت میں موجود الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک اسم ہوں گے، نمبر دو وہ فعل ہوں گے، اور نمبر تین یا وہ حرف ہوں گے. بہت سمپل سا ایک قاعدہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. دیکھیے، حرف کو آپ چھوڑ دیں، وجہ یہ ہے کہ حروف جو ہوتے ہیں یہ پہلے سے متعین ہوتے ہیں، نہ ان کا اعراب بدلتا ہے نہ ان کے حرکات بدلتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، حرف جو ہے اسی طرح رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کو حروف کے اندر کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہوتے بھی مختصر ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. واو ہو گیا، علا ہو گیا، من ہو گیا، فی ہو گیا، اس کے تلفظ کا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. رہی بات فعل کی، تو فعل میں بھی تلفظ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ اس کے صیغے پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں. بھائی دربا کی گردان آپ نے یاد کر لی تو اب دربا کا وزن کہیں نہیں جائے گا. دربا کو آپ نے دربا ہی پڑھنا ہے، دربا آپ نہیں پڑھیں گے، دروبا آپ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب تک کہ باب نہ بدلے یا جو ہے وہ معروف سے مجہول نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اکرما کو اکرما ہی پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے، اکرما نہیں پڑھیں گے، اس کو اکرما نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو فعل جو ہے وہ گردان کی وجہ سے ہوتا ہے. حروف جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مختصر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فعل جو ہے وہ پہلے سے موزون ہوتے ہیں. موزون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی گردان ہوتی ہے، یہ وزن کے ساتھ ہوتے ہیں. تو حروف میں جو اللہ آپ کا بھلا کرے فعل ہے اس میں بھی ہمیں پرابلم نہیں ہے. رہی بات اسم کی، اسما کی، جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں عبارت کے اندر، تو سر جی اس آواز میں کٹ رہی ہے ہمیں بہت زیادہ. پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسما کو پہلے ہم لغت میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ کوئی مشکل اسم ہے تو وہ لغت میں دیکھیں گے، ورنہ عربی کے اسما اتنے آسان ہیں، اسم اتنے آسان ہیں کہ وہ عموماً ہماری زبان کے اندر بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے مخارج اور ان کی جو ادائیگی ہے، جو ان کا تلفظ ہے، اس میں ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پر میں نے اوپر جو عبارت لکھی ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ حمد جو ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اب عموماً جس کے اندر بیچ میں سکون آ جاتا ہے تو اس کو پڑھنا کافی آسان ہوتا ہے. جیسے حمد ہے، اس کا بیچ میں جو میم ہے وہ ساکن ہے تو اس کو پڑھنا آسان ہے. اللہ، اس کو پڑھنا سب کے لیے آسان ہے. الذی جو ہے یہ اسم ہے، اسماء موصولہ میں سے ہے، تو اس کو بھی پڑھنا کوئی جو ہے وہ ٹینشن والی بات نہیں ہے. یہ بھی متعین ہے. اعلی، یہ ایک فعل ہے، اور اس کا اگر ہم جو ہے اس کی اگر ہمیں گردان آتی ہوگی، اس کا وزن ہمیں معلوم ہوگا تو اسے پڑھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. معالم، یہ ایک اسم ہے، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ اسم میں تھوڑی آپ کو دشواری ہوگی کہ آپ کو بعض اوقات صرف کی طرف نظر کرنی پڑے گی اور بعض اوقات لغت کی طرف نظر کرنی پڑے گی کہ اس کا وزن کیا ہے. تو انشاءاللہ الکریم اس میں بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. علم بہت آسان. ٹھیک ہے، واو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آسان. اعلام جو ہے یہ بھی ایک اسم ہے،
اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ چونکہ بیچ میں ساکن نہیں ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی دشواری ہوگی پڑھنے میں، کہ ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑا سا عجیب سا لگے، لیکن عجیب نہیں ہوگا، جب آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ پھر ہو ہے، ضمائر میں سے ہے، نو ٹینشن، واو ہے، نو ٹینشن، اظہارا فعل ہے، وزن ہے اس کا آپ کو معلوم، اس کی گردان آپ کی زبان پر چڑھی ہوئی ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوگی، آپ اس کو آسانی سے حل کر پائیں گے۔ شاعر یہ ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، اور اسم کے متعلق میں نے بتایا الشرع، یہ بھی ایک اسم ہے، پھر واو ہے، حرف عطف ہے، احکام ہے، یہ بھی ایک اسم ہے، اور ہو جو ہے وہ ایک ضمیر ہے۔ تو یوں کر کے آپ مزید اس کی گہرائی میں چلے گئے کہ میں ان کا تلفظ کیسے، آپ اسموں کو دیکھ رہے ہیں، فعل کو دیکھ رہے ہیں، حرف کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے تلفظ کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ حروف مختصر مختصر ہوتے ہیں، واو ہو گیا، ہو ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہو تو بہرحال اسماء میں سے ہے کیونکہ ضمائر میں سے ہے، تو اس طرح کے دیگر جو چھوٹے چھوٹے حروف ہیں۔ اور رہی بات افعال کی، تو وہ بھی مختصر ہوتے ہیں۔ اسماء میں کئی کیٹیگریز بن گئی، اسماء موصولہ وغیرہ وہ اپنی جگہ پہ قائم ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی جو ہے تبدیلی نہیں ہوتی، تو وہ بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ ضمائر ہمارے لیے آسان ہے، جو کہ اکثر عبارتوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، تو ان میں بھی ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ چند ایک اسماء کو دیکھنے کے لیے آپ کو لغت کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صرف اور میں یہ سمجھتا ہوں، ایک بات آپ کو اور بھی عرض کروں کہ صرف جو ہے وہ عموماً طلبہ کو آتی ہے، اور علم صرف میں جو گردانوں کا ایک وزن ہوتا ہے، چونکہ رٹا بہت زیادہ لگایا جاتا ہے، تو رٹے کی وجہ سے گردانوں کا وزن اکثر جو ہے ہمارے طلبہ کے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے۔ پرابلم کہاں پہ آتی ہے، پریشانی کہاں پہ آتی ہے، وہ میں آپ کو عرض کروں گا، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو کلیریفائی کر دیں، اور جو باتیں ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو مزید میں سمجھاؤں گا۔ اچھا جی، عبارت کے موجود کلمات کا درست تلفظ تختی کر لیا آپ نے، درست تلفظ کر لیا۔ اس کے بعد عبارتی قواعد کا لحاظ رکھنا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ عبارت کے قواعد کیا ہیں، نہ نحو کے قواعد ہیں، نہ جی صرف کے قواعد ہیں، عبارت کے قواعد کون سے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا۔ اور اگلی بات ہوتی ہے کہ جی آپ کو عبارت کا مکمل آپریشن آنا چاہیے۔ آپریشن یہی ہے، تختی ہے، تلفظ ہے، اور قواعد کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ عبارت کو آپ نے اناڑیوں والے انداز میں نہیں دیکھنا، عبارت کو آپ نے مہارت کی نظر سے دیکھنا ہے، عبارت کو مہارت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ یہ بہت اہم چیز جو یہاں پہ 5ویں نمبر پر لکھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ہے کہ آپ کی نظر جو ہے نا وہ ماہرین والی ہونی چاہیے، اناڑیوں والی نظر نہ ہو۔ جیسے آپ کسی دکان پر جا کر کوئی چیز خریدتے ہیں، تو آپ بڑے، اگر آپ کو تجربہ نہ بھی ہو تو آپ اپنی نظروں کو ایسے بنا رہے ہوتے ہیں نا جیسے آپ کو بڑا جو ہے نا تجربہ ہے اس کو دیکھنے کا، اس کو سمجھنے کا۔ کوئی بھی چیز آپ خریدنے جاتے ہیں، کپڑے خریدنے جاتے ہیں، جوتے خریدنے جاتے ہیں، آپ اپنی نظر کو ماہروں والی نظر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو دھوکہ نہ ہو۔ تو یار جب ہم دنیاوی اعتبار سے بازار کے اندر، دکان کے اندر کسی چیز کو ماہرین والی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے بندے پھر عبارت کو دیکھتے وقت ہماری نظروں کو کیا ہو جاتا ہے، نظروں کو نظر لگ جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ عبارت کو ماہرین والی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہوگا کہ ہم عبارت کو جو ہے وہ ماہرین کی نظر سے دیکھیں۔ اچھا، یہاں پر رک کر میں یہ بات آپ کو عرض کروں کہ ابھی میں نے وہ قواعد اور وہ قوانین اور وہ طریقہ ذکر نہیں کیا جس اعتبار سے ہم عبارت کو دیکھیں گے، وہ آگے میں آپ کو انشاءاللہ بیان کرنے والا ہوں۔ لیکن سب سے اہم ترین چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو عبارت کی تختی کرنی ہے، عبارت کو توڑنا ہے، عبارت کے اندر کلمات میں سے ایک ایک کلمے کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی بھی کلمے کو صرف نظر نہیں کرنا۔ دیکھیں میں نے ابھی بالکل ایک جس کو کہتے ہیں کہ رینڈم سی عبارت اٹھا کر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ جو عبارت ہے نا، یہ میں نے ابھی جو ہے وہ ہدایہ شریف کھولی، اور ہدایہ شریف میں جو مقدمہ ہے
اس کو کھول کر میں نے کاپی پیسٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میں نے جو ہے وہ عبارت کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کی تیاری کر کے کہ بھئی اس کی تختی کرنی ہے اس کی نہیں کرنی، ایسا میں نے نہیں کیا. میں نے آپ کے سامنے یہ جو عبارت تھی ہدایہ شریف کی، یہ میں نے بالکل رینڈملی اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دی، اور تاکہ یعنی میرے لیے بھی کوئی تیاری نہ ہو، میرے لیے بھی ایک نئی چیز ہو اور آپ کے لیے بھی ایک نئی چیز ہو. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سامنے ہی پریکٹیکلی میں نے اس کے تمام الفاظ کو الگ کر دیا، الف لام الگ کر دیا، حمد الگ کر دیا، لام الگ کر دیا، پھر اللہ اس میں جلالت اسے الگ کر دیا، الذی الگ کر دیا. ان کو سب کو میں نے الگ الگ لائن میں لکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ نہیں لکھا ہوا تھا، یہ موجود نہیں تھا. میں نے خود اٹھا کر اس کو کاپی پیسٹ کیا اور آپ کے سامنے ایک ایک چیز کو میں نے الگ کر دیا. اسی کو تختی کہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ایک چیز کو اٹھا کر جی چھوڑ دیا، یار یہ چیز مشکل ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. اب فار ایگزامپل یہاں پر یہ ایک لفظ ہے اعلیٰ. اب میں کہتا ہوں یہ اعلیٰ ہے، علی ہے، اعلیٰ ہے، کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو اس کو چھوڑ دیا. کل بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ بھائی ہم گھبرا جاتے ہیں. یار آپ اس وقت تک گھبراتے رہیں گے جب تک آپ جو ہے وہ ان عبارتوں سے حال حوال نہیں کریں گے، ان سے گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہی اعلیٰ ہے، اس سے پوچھنا چاہیے ہمیں کہ آپ جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں، اعلیون ہیں یا اعلیٰ ہیں، کیا چیز ہیں آپ. ہمیں اس سے خود پوچھنا چاہیے. پھر یہ عبارت ہمیں خود ہی انشاءاللہ ہم سے گفتگو کرتے ہوئے یہ عبارت ہمیں بتائے گی کہ بھئی میں کیا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ گویا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ ضروری بات ہوئی کہ عبارت کو اٹھا کر ہم جو ہے وہ اچھے انداز میں دیکھیں، اس کی تختی کریں، اس کے ایک ایک جس کو کہتے ہیں کہ پوائنٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ الکریم آگے چل کر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم اس عبارت کی جو تختی ہے، تختی کرنے کے بعد اس عبارت میں کون سی وہ جو ماہرانہ نظر ہے جس سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. کیونکہ عموماً ہمارے ہاں جو عبارت میں جو نظر ہوتی ہے نا، وہ کون سی نظر ہوتی ہے؟ وہ نظر ہوتی ہے ترکیب والی، کہ میں جو ہے نا وہ عبارت کی ترکیب کیسے کروں. ہم اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو بول دیتا ہوں اللہ کے بندے یہاں پر آپ اس عبارت کی ترکیب کرو، یہ الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم، یہاں پر ہی اکثر طلبہ جو ہے وہ پھنس جائیں گے. کیسے کہ وہ حمد کو دیکھیں گے، چلو یار یہ تو مبتدا بنا دیا ہم نے، یعنی اس کی کوئی خبر تو بنانی ہے، لیکن اس کے بعد للہ کا تعلق حمد سے کیا ہوگا، الذی کا تعلق للہ سے کیا ہوگا، اعلیٰ کا تعلق جو ہے نا اپنے آگے پیچھے والے دوستوں سے کیا ہوگا. یہاں پر آ کر جو ہے وہ طالب علم 10 قسم کے احتمالات پیدا کر دیتا ہے کہ یار یہ اب مجھے گڑبڑ کر رہا. وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے ان کی پہچان ہی نہیں کی، ان کی بنیادی حیثیت کو ہی نہیں سمجھا. آج بھی میں طلبہ کو یہی بات عرض کر رہا تھا یہاں پہ فزیکل کورس کے اندر کہ یار ہم کسی چیز کی حقیقت اور اس کی اصلیت تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے. جب تک آپ کسی چیز کی حقیقت اور اصلیت تک نہیں پہنچ پائیں گے تب تک آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. مثال کے طور پر موٹر سائیکل، کار، ٹرک، ٹرین، جہاز، یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان سب کے اندر ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے انجن. ٹھیک ہے، جو انجن اور جو قاعدہ قانون جو ہے وہ موٹر سائیکل کے اندر استعمال ہو رہا ہے وہی جہاز کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آج جہاز چلانا سیکھ جاؤں تو اسے انجن کے بیسکس سمجھنا ہوں گے، اس کی بنیاد سمجھنا ہوگی، تبھی تو وہ جہاز چلا پائے گا. لیکن اگر کسی کو انجن کے ہی بیسکس نہیں آتے کہ ایک انجن جو ہے ہوتی ہے وہ کس طرح سے ورکنگ کرتی ہے، اس کے اندر پیٹرول ڈلتا ہے، ڈیزل ڈلتا ہے، اس کے اندر گیئرز ہوتے ہیں، اس کے اندر ایکسلریشن ہوتی ہے، اس کے بریکس ہوتے ہیں، کیا کیا معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں، جب تک مجھے اس چیز کے بیسکس کے بارے میں نہیں پتا، بنیاد کے بارے میں نہیں پتا، میں کس طرح سے جو ہے یہ بات کر سکتا ہوں کہ نہیں جی میں نے جو ہے وہ جہاز چلانا ہے، میں نے جو ہے ٹرین چلانی ہے، میں نے جو ہے وہ بڑا ٹرک چلانا ہے. نہیں، آپ نہیں چلا سکتے جب تک آپ کو بیسکس نہیں آتے. تو بھائی بیسکس آپ کو آئیں گے تبھی آپ ایک چیز کو اچھے انداز میں سمجھ پائیں گے. تو سب سے پہلے آپ ہمیں تختی کرنی ہے، تختی عبارت کرنی ہے، عبارت کو توڑنا ہے
اور اس کو جو ہے وہ اچھے انداز میں دیکھنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہو سکتا ہے میرے طلبہ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ استاد جی یہ تو ایک لمبا طریقہ ہو گیا، یعنی میں اب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں، اس کی تختی کروں، تو اس طرح ایک کتاب اٹھا کر جو ہے مجھے پڑھنے میں یہ ایک لائن آپ نے لکھی ہے، الحمدللہ الذی علم عالم العلم، یہ اس پر تو اعراب لگاتے لگاتے مجھے جو ہے وہ 1 سال لگ جائے گا، اور پھر بھی پتہ نہیں میں اعراب صحیح لگا پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ اس کا جواب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میرا جو ہے جب میں درجہ ثانیہ میں پڑھتا تھا، پہلا دن تھا جب ہم نے درجہ ثانیہ میں ہم بیٹھے، تو ہمارے استاد صاحب نے نور الایزا کی کتاب کھولی اور ہمیں ارشاد فرمائے کہ نور الایزا جو ہے اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے عبارت کی، اور آپ جو ہے وہ کل آ کر عبارت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو عرض کروں، یہ نور الایزا کی میں عبارت آپ کو نکال کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو، ہاں یہ تو بڑی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ والی عبارت ذرا دیکھیے، یہ والی عبارت، یہ گزشتہ عبارت سے بڑی چھوٹی عبارت ہے، یہ دیکھیں بہت چھوٹی ہے، فونٹ میں نے بڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔ المیاں التی یجوز التطہیر بها 7 میاں، ٹھیک ہے، یہ والی عبارت، یہ نور الایزا کی عبارت ہے۔ نور الایزا کی یہ عبارت جب میں نے تیار کرنے کے لیے میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ، اکیلے بھی نہیں دوستوں کے ساتھ جب میں بیٹھا اس کو تیار کرنے کے لیے، تو اس وقت مجھے یہ عبارت تیار کرنے میں 3 گھنٹے لگے، ٹھیک ہے۔ میں نے المیاں کو دیکھا، سب سے پہلے تو اس لفظ نے مجھے پھنسا دیا کہ المیاں کا کیا معنی ہے، یہ ہے کون سی بلا ہے، الف لام تو چلو اس کے اوپر آ رہا ہے لیکن یہ ہے کون سی بلا۔ المیاں کو دیکھا، التی دیکھا، یجوزو، ٹھیک ہے، پھر التطہیر، یجوزو تو چلو فعل ہے آسان ہو گیا، تطہیرو ہے، تطہیرا ہے، تطہیری ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، بیہا، پھر سبعتو ہے، سبعتا ہے، سبعتی ہے، اور میاں۔ تو گویا کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو المیاں ایک لفظ، اس کے بعد جو ہے التطہیر دوسرا لفظ، اور سبعت میائن یہاں پہ 3 اور 4 الفاظ پر اعراب لگانے کے لیے مجھے 3 گھنٹے یا اس سے زیادہ لگے، یہ میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہر عبارت پر کم و بیش مجھے 40 سے 45 منٹ لگے، ٹھیک ہے، یا 50 منٹ مجھے لگے، کہ میں نے ہر ایک لفظ پر اعراب لگانے میں اتنا ٹائم لگایا۔ کیوں؟ میں نے اس کی تختی کی، میں نے اس کو دیکھا کہ یہ ہے کیا چیز، میں نے اس کا آپریشن کیا، پھر میں نے دیکھا کہ اس کا آگے پیچھے کیا تعلق ہے، اور 3-4 گھنٹے کے بعد جو اعراب میں نے لگائے، وہ اعراب لگانے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ اعراب میں نے بڑی تحقیق اور بڑے غور و فکر کے بعد لگائے ہیں، انشاءاللہ یہ غلط نہیں ہوں گے، اور میرے پاس ہر ایک لفظ کے اوپر لگائے گئے اعراب کی دلیل اور علت موجود تھی، کہ میں نے اس پر رفع پڑھا تو کیوں پڑھا، نصب پڑھا تو کیوں پڑھا، جر پڑھا تو کیوں پڑھا۔ آج یہ میرے لیے ایک آسان عبارت ہے، آج مجھے اس کو پڑھنے میں کوئی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے کہیں کہ بھئی یہ پڑھو، میں کہوں گا المیاء التی یجوز التطہیر بها 7 میاں، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی پوری ترکیب کر کے دے دوں گا، لیکن پہلے دن کیا میں نے اتنی دیر میں نے یہ عبارت پڑھی، یعنی ابھی مجھے 2 سے 3 سیکنڈ لگے اس عبارت کو پڑھنے میں، لیکن اس وقت مجھے 3 گھنٹے لگے اس عبارت کو سیٹ کرنے میں۔ تو میرے بھائی اس سے پتہ کیا چلا کہ میں نے اس میں غور و فکر کیا، میں نے اس پر تجربہ کیا، میں نے اس پر تحقیق کی، اور بار بار میں نے گویا کہ اس پر پریکٹس کی ہے، تبھی جا کر میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اگر مجھے اس کے بیسکس نہیں پتا ہوتے، اور میں یہ چاہتا کہ میں پہلے دن درجہ ثانیہ میں بیٹھ کر جو ہے یہ اس عبارت کو مکمل طور پر حل کر دوں، اور بڑی روانی کے ساتھ ایسے پڑھوں جیسے ابھی میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، تو پھر یہ تو ممکنات میں سے ہی نہیں ہے نا، ٹھیک۔
تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا ہمارا کہ کسی بھی عبارت کو ہم اس وقت تک کامیابی سے صحیح انداز سے نہیں پڑھ پائیں گے جب تک ہم اس پر بے شمار تجربات نہ کریں، اور اس میں ہمیں ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ اتنی اچھائی کر سکتا ہوں، اتنی بھلائی کر سکتا ہوں، ایک خیر خواہی کر سکتا ہوں کہ میں جو ہے وہ آپ کو وہ طریقہ بتاؤں، وہ انداز بتاؤں کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ ایک عبارت کو اچھے انداز میں حل کر پائیں گے۔ یہ میں آپ کے ساتھ ایک اچھائی کر سکتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ یہ اچھائی کر سکتا ہوں کہ جو قواعد، جو قوانین مجھے نہیں پتا چلے، مجھے وہ قواعد و قوانین پتہ لگنے میں جو ہے سالوں سال لگ گئے، میں آپ کو بہت جلد بتا دوں۔ وہ طریقہ کار عبارت پڑھنے کا، وہ انداز، طریقہ کار جو بڑے بڑے مدرسین شاید نہ بتاتے ہوں، میں آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ کا جو اتنا سارا وقت ہے جو ضائع ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا آگے ہونے والا ہے، وہ ضائع ہونے سے بچ جائے، آپ کا بھلا ہو جائے۔ ٹھیک ہے حضور؟ تو یہاں تک ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا اور دیکھ لیا۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے، لیکن بس میں صرف آپ کو ایک جھلک اس کی دکھا رہا ہوں کہ کسی بھی عبارت پر اعراب لگانے سے پہلے ان 4 سوالات کے جوابات آپ کو تلاش کرنے ہوں گے۔ ان 4 سوالات کے متعلق انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو یہ انتہائی آسان ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کے سامنے یہ عبارت آئی، کہاں گئی یہ عبارت؟ یہ عبارت آپ کے سامنے آئی، ٹھیک ہے، چاہے یہ والی عبارت نمبر 1 ہو، چاہے عبارت نمبر 2، چاہے کوئی سی بھی عبارت، یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے کوئی نحو کی کتاب کھولنی ہے، نہ آپ نے کوئی جو ہے وہ صرف کی کتاب کھولنی ہے۔ آپ نے میرے دیے ہوئے ان 4 سوالات کو اس عبارت کے اعتبار سے حل کرنا ہے۔ کیسے؟ یعنی آپ کے سامنے یہ عبارت ہوگی، 4 سوال ہوں گے، ان 4 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ کوئی طویل سوالات نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے سوالات نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چاند تک جانے کی ضرورت پڑے گی۔ 4 سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں، اور چوتھے سوال پر، جب ہم چوتھے سوال پر پہنچیں گے تو آپ خود بخود آپ کی عبارت حل ہو چکی ہوگی، یعنی حل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی عبارت حل ہو چکی ہوگی، اس پر اعراب لگ چکے ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 سوال کرنے کے بعد بھی آپ بولو یار میری عبارت پر اعراب نہیں لگے، آپ بڑھ ہی نہیں سکتے نا، ایک سوال کو حل کیے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ تو ہر سوال کو سوال کہیں، مرحلے کہیں، مقامات کہیں، جو بھی آپ ان کو کہیں، آپ جب تک پہلے مقام کو حل نہیں کریں گے دوسرے مقام تک جا ہی نہیں سکیں گے۔ پہلے سوال کو حل نہیں کریں گے تو دوسرے سوال تک جا نہیں پائیں گے آپ۔ یہ سوالات فقیر نے ترتیب ہی ایسے دی ہیں۔ تو وہ جب آپ پہلا سوال حل کریں گے نا تو آپ خود بخود دوسرے سوال کی طرف جائیں گے، دوسرا حل کر لیا تیسرے کی طرف گئے، تیسرا حل کیا چوتھے کی طرف گئے۔ جیسے ہی چوتھا سوال آپ نے حل کر لیا تو جب آپ پلٹ کر اپنی عبارت کو دیکھیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار اس پر تو اعراب لگ چکے ہیں، یہ عبارت تو حل ہو چکی ہے، اب اس میں تو مزید کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اور پھر آپ نے خاموشی سے اس کا ترجمہ کر لینا ہے، اور اللہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ الکریم یہ ہم آگے اس سلسلے کو چلائیں گے۔ آج کے سبق کا جو خلاصہ بنا وہ خلاصہ میں نے آپ کو جو ہے وہ عرض کر دینا ہے کہ وہ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اوپر سے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی عبارت پڑھنے میں، یہ تو ہم نے کورس کے مقاصد بیان کیے کہ عربی عبارت پڑھنے میں غلطی سے بچنا، عبارت پر اعراب لگاتے ہوئے درست اعراب کا انتخاب کرنا، طویل طویل قواعد سے بچتے ہوئے اہم عبارتی قواعد کو مختصر انداز میں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی طویل بات ابھی تک نہیں کی آپ کے سامنے، کوئی لمبا چوڑا کوئی قاعدہ آپ کے سامنے ابھی تک میں نے بیان نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ یار یہ عجیب سی بات ہو گئی اور اس کو رٹا لگا کے میں نے یاد کرنا، کوئی ایسی بات میں نے آپ کے سامنے نہیں کی۔
اگلی آنے والی بات یہ ہے کہ قاری صاحب جو ہیں، یعنی جو عبارت پڑھنے والے ہیں، عبارت کی قرات کرنے والا کوئی بھی ہے، اس کے سامنے جو عبارت موجود ہے اس کو کس نظر سے وہ دیکھے گا، اچھی نظر سے دیکھے گا، بری نظر سے دیکھے گا، کس نظر سے دیکھے گا؟ تو اس کو پہلے کرنی ہوگی عبارت کی تختی، عبارت کو کرنے ہوں گے ٹکڑے ٹکڑے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہوگا کہ عبارت کے موجود کلمات کا درست تلفظ ادا کرے گا وہ، پھر عبارتی قواعد کا لحاظ رکھے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عبارت کا مکمل آپریشن آنا چاہیے اور عبارت کو مہارت کی نظر سے دیکھنی چاہیے۔ یہ جو تین آخری پوائنٹ ہیں، یہ جو آخری تین پوائنٹ ہیں کہ عبارتی قواعد کا لحاظ، آپ کو عبارت کا آپریشن کرنا، عبارت کو مہارت کی نظر سے دیکھنا ہے، بس آپ نے صرف ان تین میں سے، اور اس میں بھی خاص طور پر جو عبارتی قواعد میں آپ کو بیان کروں گا، وہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا بصورت سوال سمجھ لیں، بصورت مرحلہ سمجھ لیں، جو آپ کی جی میں آئے اس کو آپ نام دے دیں، وہ اس نظر سے آپ نے دیکھنا ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم آپ کی عبارت خود بولے گی، آپ کی عبارت آپ سے خود کلام کرتے ہوئے کہے گی کہ بھائی صاحب میرے اوپر آپ نے یہ اعراب لگانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں حضور؟ کوئی آپ کو جو ہے نا وہ راکٹ سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر یہی ہمارے سامنے جو ہے وہ اعراب عبارت ہے، میں ویسے ہی اس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، تو یہاں پہ میں خود جو ہے نا وہ ابھی ہاں الحمدللہ ہی، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں دیکھیں میں اعراب لگا رہا ہوں الحمدللہ الذی اعلی، ٹھیک ہے، معالم، اب دیکھیں یہ میں کوئی اعراب دیکھ کر نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے، معالم العلمی، ٹھیک ہے، یہ کسرہ آ گیا، وَأَعْلَامَهُ، ٹھیک ہے، وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ، پھر الشرعی، ٹھیک ہے، وَأَحْكَامَهُ، یہ اعراب لگ گئے میرے۔ اب اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آئے، آپ اس کے سامنے جائیں، آپ اس کو پڑھ لیں گے الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلمہ واظہر شعائر الشرع واحکامہ، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہاں پہ المیاء، ٹھیک ہے، التی یجوز التطہیر بہا، سبحان اللہ، سبعۃ میاء، ٹھیک ہے، دو زیر اس پر لگنے چاہیے تھے، یہ دی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ چند سیکنڈز میں آپ نے جو ہے وہ اعراب لگا دیے، لیکن اس چند سیکنڈ کے پیچھے آپ کی چھوٹی سی ایک تھوڑی سی ننھی منی سی ایک آپ کی محنت شامل ہونی چاہیے، اور وہی میں انشاءاللہ الکریم آپ کو عرض کر دوں گا۔ یہ عبارت تو کیا، دنیا کی کوئی بھی عبارت آپ لے کر آئیں، کوئی شعر لے کر آئیں، کوئی نثر میں لے کر آئیں، کوئی نظم میں لے کر آئیں، انشاءاللہ الکریم عبارت نے آپ کے ہاتھ سے کہیں نہیں جانا، عبارت خود بولے گی۔ یہ المیاء ہے، یہ المیاء خود آپ سے بات کرتے ہوئے اس نے بولنا ہے کہ میرے اوپر یہ آپ نے رفع دینا ہے، یجوزو کہے گا رفع دینا ہے، تطہیر کہے گا رفع دینا ہے، ٹھیک ہے، میاں آپ کو کہے گا کہ جی مجھے جر دے دو، ٹھیک ہے، یہ خود آپ سے عبارت کلام کرے گی، ٹھیک ہے حضور؟ چلیں، کوئی سوال ہو آپ کا تو ارشاد فرما دیں۔ استاد صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ ایک سوال ہے سر، جی فرمائیں۔ جی پیارے استاد صاحب، میرا سوال یہ ہے استاد صاحب، میرے ناک کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میرے جب لفظ کی ادائیگی میں کر رہا ہوتا ہوں تو سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ درست نہیں ہے، تو میں اس چیز کو کیسا ٹھیک کروں کہ میرے مخارج سب کو درست لگے، ورنہ سامنے والا ڈی موٹیویٹ کرنے لگ جاتا ہے کہ مخارج درست نہیں ہے یا ادائیگی درست نہیں ہے۔ ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میری ناک میں کچھ تکلیف ہے، تو اس پہ میری اصلاح فرما دیں۔ نہیں، مجھے تو آپ کی آواز بالکل اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ حضور کی میری آواز ناک میں میں اور تکلیف ہے برکتیں جس عطا کی وجہ فرمائے۔ سے
حضور میری ناک میں تکلیف ہے، جس کی وجہ سے جب میں پڑھتا ہوں کوئی بھی عربی عبارت کو میں پڑھتا ہوں تو وہ ایسا لفظ ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مخارج درست نہیں ہے یا ادائیگی درست نہیں ہے۔ نہیں نہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کی تکرار کرتے رہیں، یہ تو چلتا رہتا ہے یار، یہ طبعی مسئلہ ہے، اب اس کا تعلق عبارت سے تو نہیں ہوگا، ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل فرمائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈی موٹیویٹ کرنے والا ہے نا تو آپ اس کو کہیں کہ سلامہ، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ڈی موٹیویٹ کرنے حضور والے السلام موجود ہیں۔ سب علیکم ایسا ورحمۃ ہوتا ہے کہ بنا حلقے کے اندر اگر عبارت آپ کیا فرماتے ہیں کہ حلقے کے اندر عبارت تیار کرنا زیادہ مفید ہے یا تنہائی میں عبارت تیار کرنا زیادہ مفید ہے؟ کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جیسا ابھی آپ نے فرمایا، اپنی مثال پیش کی کہ میں نے جب اپنی عبارت پیش کی تو تقریباً مجھے 40 سے 45 منٹ لگے، اور میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجھے ہر ایک اعراب کی علت اور ہر ایک مطلب کہ وجوہ اعراب پتہ ہے۔ تو مطلب کہ آپ نے 40 سے 45 منٹ میں ایک عبارت حل کر لی، لیکن اس سب چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دور وہ تھا کہ جہاں پر صرف اور صرف آپ جیسے اساتذہ کو پڑھائی سے ہی غرض ہوا کرتا تھا، لیکن ہم چونکہ معاشی حالات بدل گئے ہیں، بہت سا دور چینج ہو گیا ہے، طلباء نے اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں استاد صاحب، ہلکے میں حل کرنا چاہیے یا تنہائی میں بیٹھ کر حل کرنا چاہیے؟ اگر ہلکے میں کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ 3 4 جو اسلامی بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ پر اعتراضات کر سکتے ہیں، اور ان اعتراضات کے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اور تنہائی میں یہ ہے کہ بھئی آپ اگرچہ خود سے اعتراضات اور ان کے مقدر جوابات تیار تو کر لیں، لیکن ممکنہ صورت کے اندر جب آپ فریق مخالف کے سامنے یا کسی استاد محترم کے سامنے وہ عبارت پڑھیں، اور اس ٹائم جو ہے وہ جب استاد صاحب آپ سے اعتراضات کریں تو آپ کو مطلب کہ نہ اعتراضات کے جوابات نہ آتے ہوں، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں استاد جی؟ دیکھو میرے پیارے بھائی، پہلے تو معاشی مسائل کو سائڈ پہ کرو، یہ اس پہ پوری تقریر ہو جائے گی۔ کوئی ہمارا دور کوئی جو ہے نا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا دور نہیں تھا، ہم بھی آپ کے ہی دور کے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اچھے طلبہ سلیکٹ کرنے ہیں اپنی کلاس میں جو ماشاءاللہ اچھے پڑھنے والا، ایکسٹرا آرڈنری نہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے طلبہ نہیں کہ جو ماشاءاللہ سے پہلے ہی جو ہے افلاطون بنے ہوئے ہیں، وہ طلبہ آپ کو کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ کمزور طالب علم ہو لیکن ایسا ہو جسے پڑھنے کا جذبہ ہو نا، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور پھر حل کرنے کی کوشش کریں۔ میں درجہ ثانیہ کی بات بتاؤں، میرے کلاس میں جو ہے وہ کچھ طلبہ جو ہے بعد میں بڑے وہ افلاطون بن گئے، تو وہ جناب خود پڑھ رہے ہوتے تھے، آدھے آدھے گھنٹے میں عبارتیں حل کر کے سائڈ پہ ہو جاتے تھے۔ جو کلاس کے کمزور طلبہ تھے نا، یقین کرو بورڈ لگا کے میں ان کو سمجھا رہا ہوتا تھا، اس نیت سے کہ یار چلو ان کو سمجھانے کی برکت سے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور الحمدللہ اس کی برکتیں حاصل ہوتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع کے درجات میں آپ کا کون سا درجہ ہے تنویر بھائی؟ کلاس کون سی ہے آپ کی تنویر بھائی؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ اچھا بہرحال، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شروع کے درجات میں، شروع کی کلاسز میں جو ہے وہ آپ کو لا محالہ استاد صاحب طلبہ کے لبیک، استاد ساتھ صاحب وہ مجھے پتہ نہیں چلا، معذرت، میرا مائک میوٹ تھا، میں آپ کو میوٹ مائک پر ہی جوابات عرض کر رہا تھا استاد جی، معذرت ہاتھ جوڑ کر۔ میں درجہ درۃ الحدیث شریف کا طالب علم تھا، ابھی آپ، فارغ و تحصیل ہو چکا ہوں۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دورۃ الحدیث کا طالب علم ہو یا بڑے درجے کا، وہ تو خود ہی تیاری کرے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ چھوٹے درجے کے طلبہ میں سے ہیں یا آپ کے کل کچھ شاگرد آتے ہیں، ان کو یہ ذہن دیں کہ بیٹا ہلکا لگا کر آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ہلکے میں آپ پڑھیں، اور ہلکے کی برکت اور فائدہ یہ ہوگا کہ کہیں آپ غلطی کریں گے تو سامنے والا طالب علم سوال کرے گا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم ہلکا بھی نہیں لگاتے، اور اگر لگاتے ہیں تو وہ ہلکا انتہائی ہلکا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں خوش گپیاں چل رہی ہوتی ہیں، باتیں چل رہی ہوتی ہیں، موبائل چل رہا ہوتا ہے، واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہلکے میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سنائیں، تکرار کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا غلطی ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یار یہ تم نے، مطلب آپ سوال کریں نا،
جیسے مثال کے طور پر یہی عبارت ہے، میں نے کہا کہ جی الحمدللہ الذی، اب الحمدللہ الذی میں الحمدللہ پر جو حمد ہے، سامنے والا سوال کرے یا جو سامنے آپ کے پڑھ رہے آپ اس سے سوال کرے کہ حمد پر رفع کیوں پڑا بھائی، وہ کہے گا جی بس چھوڑ دو، نہیں نہیں مجھے بتاؤ، اس کا جواب دو کہ حمد پر رفع کیوں آیا ہے، حمدہ کیوں نہیں تھا، حمدی کیوں نہیں تھا، کیا اس کے آنے میں کوئی رکاوٹ تھی؟ اب جب ایک ایک سوال آپ حل کریں گے نا، انشاءاللہ الکریم آہستہ 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 آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ انتہائی واضح ہو جائے گا۔ یہ میں اپنے مذکورہ طریقے سے ہٹ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک حلقے کے متعلق آپ نے سوال کیا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، ورنہ جو میں طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس میں ہمارے اولیٰ کی بات تو میں نہیں کروں گا، درجہ ثانیہ ثالثہ رابعہ کے طالب علم جو انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص میرے ٹارگٹ میں وہ طلبہ ہیں کہ جو بیچارے جو ہے وہ کئی سالوں کی محنت کے بعد پریشان ہو چکے ہیں کہ اب ہماری عبارت حل نہیں ہو پا رہی، تو ان کے لیے بھی میرا وہی مشورہ ہے کہ آپ ان 4 مقامات کو حل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی عبارت سیٹ ہو جائے گی، اور اسی کے اندر جو ہے وہ گویا کہ سمجھے کہ پوری علم نحو بھی آ جائے گی آپ کی، تو امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ جی استاد، جزاک جی اللہ خیر۔ جی، یہ دیگر السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی طاہر بھائی۔ استاد محترم، جیسا کہ میں تو کلیت شریعہ کا وہ اسٹوڈنٹ ہوں، تو ابھی صرف 2 سیمسٹر کی ہیں، تو ابھی ہم تو کوئی ملازمت شلازمت بھی ساتھ مطلب کام شام بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ ہلکے والا کام تو ہو نہیں سکتا، تو میرے لیے کوئی مہربانی فرما کر جو ہے نا کچھ اچھا، گزارشات فرما دیں۔ آپ کے لیے اور آپ سب کے لیے ایک میں مشورہ دیتا ہوں، استاد اگر صاحب، یہ میرے سوال میں بھی کرنے لگا تھا، لیکن وہ پھر اس لیے خاموش ہو گیا کہ طلباء کہیں گے سارے سوالات میں ہی کر رہا ہوں، تو اسلامی بھائی نے بھی ماشاءاللہ کر دیا، تو جواب عطا فرما دیں۔ اچھا، سب کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر میرا بس چلے نا، میں درجہ اولیٰ میں داخلے سے پہلے جو میرے پاس طالب علم آئے نا، میں اس کو کہوں کہ بھئی سب سے پہلے آپ جائیں اور قرآن کریم کو تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھیں، 3-4 مہینے وہ پڑھے، اس کے بعد پھر میں اس کو کہوں کہ 3 مہینے یا 6 مہینے کے لیے تمہارا کام یہ ہے کہ دیوار کی طرف منہ کرو اور قرآن کو نا اونچی آواز سے پڑھو، اتنی اونچی آواز سے پڑھو کہ 4 گھر دور تک تمہاری آواز جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ زبان سے کوئی چیز ادا کرتے ہیں نا اور کان بھی آپ کے سن رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ میموری بھی آپ کی شارپ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان مزید ان الفاظ کو ادا کرنے میں پختہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے طلبہ کا سب سے بڑا جو عالمی مسئلہ ہے نا، بہت سارے ادارے، بہت سارے بورڈ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو میں اس حوالے سے عرض آپ کو یہ کر رہا تھا کہ طالب علم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس وقت قراءت عبارت نہیں کر رہا، اور بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے بورڈ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارے طلبہ کو عبارت نہیں آ رہی، کتابیں ڈال رہے ہیں، نکال رہے ہیں، یہ کتاب نکال دو، وہ کتاب ڈال دو۔ او خدا کے بندے، ایک چیز پر توجہ دے دو، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ہمارے مشورے کو سنے کون؟ بات یہ ہے کہ طالب علم کو اس کے ہاتھ میں کتاب دو، اسے کہو کہ بیٹا صحیح پڑھ رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو، جیسے بھی پڑھ رہے ہو، آپ نے کیا کرنا ہے کہ عبارت کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، اس کی قرات آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ قرات نہیں کریں گے عبارت کی تو پھر جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہو حضور؟ تو سب سے اہم ترین چیز قرات عبارت ہے۔ ایک طالب علم جو 10-15 سال کا ہوتا ہے، 17 سال کا ہوتا ہے مثال کے طور پر، بلکہ حفاظ تو شاید میرے خیال سے بڑی کم عمر کے ہوتے ہیں، آپ نے نہ اس کو اردو لکھنی پڑھنی آتی ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کو انگریزی آتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں آتی، آپ اس کو صرف ایک مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو قرآن پڑھنے میں لگا دیتے ہیں، وہ جو ہے پورے دن کا ایک پاؤ جو ہے وہ، یا 20-30 آیتیں جو ہیں وہ پوری کی پوری جو ہے وہ یاد کر کے اگلے دن آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کو تراویح کے لیے کھڑا کرتے ہو آپ، وہ پورا قرآن آپ کو سنا رہا ہوتا ہے،
اور بڑے جس کو کہتے ہیں نا گلا پھاڑ کے وہ آپ کو سنا رہا ہوتا ہے. آپ کبھی حفظ کے مدرسے میں جا کر دیکھو کہ طالب علم کتنے زور سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی زور سے پڑھنے کی، اونچی آواز سے پڑھنے کی برکت یہ ہوتی ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طالب علم جو ہے وہ پھر قرآن کو بھولتا بھی نہیں ہے، اور پھر اسے کسی کے سامنے آپ بٹھا دو وہ قرآن کو پڑھ لیتا ہے. تو یہ جو ہمارے اسلامی بھائی نے اپنے ناک کا مسئلہ بیان کیا، تنویر بھائی کہہ رہے ہیں، طاہر بھائی کہہ رہے ہیں، خدا کے بندے عبارت کو پڑھو. آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، دروازہ بند کریں، اونچی آواز میں پڑھیں. آپ کی زبان پہ وہ چڑھنا چاہیے. آن لائن کلاس میں ہیں، آف لائن کلاس میں ہیں، فزیکلی ہیں، جس طرح سے بھی ہیں. استاد کہے بیٹا عبارت کون پڑھے گا، سب سے پہلے آپ ہاتھ اٹھائیں، استاد جی میں نے عبارت پڑھنی ہے. ڈرے نہیں، استاد ہے، کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے جو آپ کو کھا جائے گا. وہ آپ کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوا میرے بھائی. آپ اس سے پوچھیں کہ جس کو استاد نہیں مل رہا، جو استاد سے محروم ہو چکا ہے، یا اسے فکر مند ہونا چاہیے کہ جس کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے. وہ طالب علم تو بڑا خوش بخت ہے کہ جس کے سر پہ استاد کا ہاتھ ہے، اور استاد اسے جو ہے وہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ آپ نے غلطی کی ہے، ماشاءاللہ آپ کا جذبہ اپنی جگہ، لیکن یہ غلطی کی ہے، اس کو سیٹ کر لو. آپ کہو گے ٹھیک ہے استاد جی. اس دن آپ کی وہ غلطی سیٹ ہو گئی، اگلے دن اگلی غلطی سیٹ ہو گئی، کرتے کرتے ایک دن تو غلطیاں ختم ہو جائیں گی نا. تو میرا اصول اور قاعدہ یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پوری زندگی آپ کو کام آنے والی چیز ہے، کہ غلطی کرنا جو ہے یہ بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، غلطی کرنا بری بات نہیں ہے. غلطی کر کے اس پر اڑ جانا اور اس میں اصلاح پیدا نہ کرنا، یہ غلطی، یہ سب سے بڑی آپ کی غلطی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھے. جب آپ اس لیول پہ پہنچیں گے نا کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روکے گا. تو یہ آج کا ایک اہم میں آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اور لوگوں سے پوچھیں، لوگوں سے پوچھیں کہ یار میرے اندر کوئی غلطی ہے تو بتاؤ. بالخصوص عبارت پر، آپ عبارت پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، جیسے پڑھ رہے ہیں، آپ پوچھیں کہ جی اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیں. جی اور کوئی سوال؟ نیکسٹ. آفتاب بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. استاد صاحب ابھی تو کیا نام ہے، وہ کلاس کا شیڈول ہی ختم ہو گیا نا، اب تو رہا ہی نہیں وہ دور، کیونکہ اب کلاسز ختم ہو گئی. تو اب کیسے ہوگا، اساتذہ کو یہ عرض کرنا صحیح میں نے عبارت پڑھنی ہے. بڑے نہ بنو نا، ہمیشہ چھوٹے رہو میرے بھائی. آپ کو بڑا بننے کا کہا کس نے؟ استاد ہمیشہ صاحب چھوٹے اللہ رہو. معاف کرے، ہم بڑے نہیں بن رہے. نہیں نہیں، جی دیکھو اللہ معاف، ہم بڑے آپ میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ مجھے استاد کہہ رہے ہو نا، میں نے آپ کو ابھی تک پڑھایا تو نہیں ہے نا، جی سر، مطلب جو اولا سے لے کر دورے تیسرا تک. الحمدللہ بہت کچھ آپ سیکھ لیا آپ آپ سے. مجھے استاد کہہ رہے ہو نا، آپ اپنے آپ کو اپنا استاد بنا لو. آپ کتابوں کو اپنا استاد بنا لو. پوری دنیا ہماری استاد ہے میرے بھائی. اس دنیا میں آئے سیکھنے کے لیے ہیں، کسی سے بھی سیکھو. بلکہ وہ ایک روایت ہے، سند بھی اس کے کلام ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال خذ العلم من افواہ الرجال، لوگوں کے منہ سے علم لو، حاصل کرو. یعنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ لوگوں سے پوچھ پوچھ کر علم حاصل کرو. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں سے پوچھیں، صحیح ہے، علماء سے پوچھیں، گھبرائیں نہیں آپ. انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ ہوگا. جی حضور. استاد استاد صاحب قواعد کے حوالے سے آپ نے ایک کتاب گروپ میں شیئر فرمائی ہے، نحو میر. قواعد کے لیے یہی کتاب، اسی کی ریڈنگ کی جائے، اسی کو پڑھا جائے؟ میں نے گروپ میں یہ بات عرض کی تھی آفتاب صاحب کہ میں اس کتاب کو پڑھاؤں گا نہیں. یعنی پڑھانے نہ پڑھانے سے مراد یہ نہیں کہ ویسے ہی آپ کو دے دی. میں آپ کو اس کتاب کے ذریعے امپلیمنٹ کرنا سکھاؤں گا. ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ اپنی عبارت کو کیسے درست کر سکتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ آپ کو نحو پڑھنی ہے نا مثال کے طور پر، تو نحو کیسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ الکریم وہ
اگلے سیشنز کے اندر ہم آپ کو اس کتاب کے متعلق جو ہے وہ عرض کر دیں گے، تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ فن کو کیسے پڑھتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ پورا میں سیشن لوں گا اور اس کو کلیئر کر دیں گے انشاءاللہ. وہ میں نے ویسے ہی شیئر کر دی تاکہ این موقع پہ وہ پھر غائب نہ ہو جائے، تو وہ میں نے شیئر کر دی. انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ہم سیشن لے لیں گے اللہ نے چاہا. فی الحال میرے قواعد جو ہے نا وہ زبانی کلامی چلتے ہیں میرے بھائی، اور وہ میں آپ سے وقتاً فوقتاً سلائیڈز وغیرہ شیئر کرتا رہوں گا گروپ کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ کو فی الفور ضرورت ہو، آپ کے پاس ریکارڈنگ کی بھی سہولت ہے، آپ کو ریکارڈنگ بھی مل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. جی پیارے استاد صاحب، آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو ریکارڈنگ آپ سینڈ فرما رہے ہیں وہ میجورٹی کے پاس تو پہنچ جا رہی ہے، پر کچھ کے پاس پہنچ تو جا رہی ہے پر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہی، نہ صبح نہ دوپہر نہ شام. تو ایک دفعہ اس کی بھی رہنمائی فرما دی گا کہ کس طرح ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے فیض حاصل کر سکیں. جزاک اللہ خیرن. یار وہ تو واٹس ایپ کے ماہرین نہیں سمجھ سکتے ہیں. بہرحال میں نے کل جو ہے کمپیوٹر سے سر بھیجا تھا صاحب اپنے یہ موبائل وی سے، پی میں این نے اس اگر کو جو ہے سر صاحب یہ نہیں اگر وی وی پی پی این این کی کانٹیکٹ کر لیں. نہیں وی پی این کی اس میں حضور ضرورت نہیں ہے. واٹس ایپ ہے، کوئی ٹیلی گرام تو ہے نہیں، یہ آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں نہیں ٹیلی سر صاحب گرام ابھی پہ واٹس کوئی ایپ کے اندر تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے. سنیں میری بات سن لیں. میں واٹس ایپ پہ وہ ٹیلی گرام پہ ایک گروپ اس کا بنا لیتا ہوں، تو اس پہ بھی ہم اس کو اپلوڈ کر لیں گے، تو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس میں بھی آسانی ہو جائے گی. وہاں سے تو میرے خیال سے ڈاؤن لوڈ کرنا اتنا جزاک مسئلہ اللہ نہیں ہے. استاد صاحب، تکلیف اس کے میں لیے زیادہ سے معذرت. زیادہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے وی پی این کا مسئلہ ہوگا، تو وہ اس کا حل میں ٹیلی گرام کا آپ کو بتا دوں گا. اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، وہ منٹوں کا کھیل ہے آپ کا. وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ نہ ہوگا نا تو پھر تو بس پھر اللہ ہی حافظ. پھر اپنے واٹس ایپ کا علاج کریں، اس کو اپڈیٹ کریں. جی اور کوئی بابر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے جی ضرور ضرور، میں ایک ناقص مشورہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر قبول کیا جائے تو دیکھ ہیں؟ لیں جی ضرور. فرمائیں. وہی عرض ہے حضور کہ ویڈیو ریکارڈنگ یعنی کہ اسکرین ریکارڈنگ کے ذریعے جب بھیجی جاتی ہے نا چیز، فائل بڑی ہوتی ہے، شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہو کسی جگہ پہ اس لیے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی. اگر اس کو آڈیو میں ریکارڈ کر لیا جائے یا کنورٹ کر کے آڈیو میں بھیج دیا جائے، چلو کم از کم یہ ہوگا جن کے پاس ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی کم از کم وہ آڈیو سے ہی فائدہ اٹھا لیں. الحمدللہ میرے پاس ہو رہی ہے ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ، لیکن میں ویسے ایک مشورہ پیش کیا اگر کسی کو نصب لگے. میں کافی ٹائم سے جو ہے آن لائن پڑھا رہا ہوں، تو ایک عرض اس حوالے سے یہ ہے کہ آڈیو پہ توجہ اتنی نہیں ہوتی. پھر اگر کسی مخصوص کتاب کو شو کرایا جا رہا ہو ویڈیو میں، تو بعض اوقات طلبہ کے پاس وہ موجود نہیں ہے، یا جو سلائیڈز میں فی الحال پیش کر رہا ہوں آپ کو وہ شو نہیں ہو رہے ہوں گے، تو توجہ آڈیو میں اس طرح سے رہتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو میں ایک کم از کم یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار استاد جی یہ بات کر رہے ہیں، اچھا وہ اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ زیادہ بہتر رہے گا. میں نے جو ٹیلی گرام والا حل بتایا نا، انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، انشاءاللہ حل ہو جائے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ رہنے نہیں دیں گے. آپ کے پاس کوئی بہانہ بچے گا نہیں انشاءاللہ. یا تو آپ گروپ چھوڑ کے جائیں گے یا انشاءاللہ کچھ سیکھ کے ہی جائیں گے، ورنہ تیسرا کوئی حل ہے نہیں اللہ نے چاہا تو. آفتاب بھائی. سر گزارش یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کو یوٹیوب کے اوپر اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں اور اس کا لنک ہر ڈیلی جو ہے وہ گروپ میں سینڈ کر دیں، تو جس کو ڈاؤن لوڈ کا مسئلہ ہے وہ ڈائریکٹ اس لنک پہ جا کے یوٹیوب کے اوپر ڈائریکٹ اس ویڈیو کو دیکھ لے گا، اور وہ وہاں پر ویڈیو کا بھی ایشو نہیں ہوگا اور آڈیو کا بھی ایشو نہیں ہوگا. آپ یہ چاہ رہے ایک ہیں کہ ناقص میرا مشورہ ہے فیض جیسے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا فیض عام ہو جائے. جی صرف عام نہ ہو سر، انٹرنیشنل لیول کا ہو جائے. فی الحال میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. کہیں یہ نہ ہو کہ میری مخالفت میں پھر ویڈیوز بننا شروع ہو جائیں. انشاءاللہ اس حضور کو ہم شاید یوٹیوب پہ کوئی انہینس آپشن کریں ایسا گے. بھی ہوتا ہے
جی کلوز گروپ کے بعد کوئی آپشن بھی شاید ہوتا ہے جس میں صرف سلیکٹڈ ممبرز ہی وہ دیکھ سکتے ہیں لنک کے ذریعے. اچھا 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 یار، یہ اتنی ٹیکنالوجی مجھے بھی نہیں آتی. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آفتاب بھائی کے مشورے پہ بھی ہم جو ہے وہ کریں گے، فی الحال جو ہمارے لیے ممکن ہو. کیونکہ یار آپ کو پتہ ہے ویڈیو اپلوڈ وغیرہ کرنا یہ کافی اس میں جو ہے معاملات ہوتے ہیں. مبشر بھائی کہہ رہے ہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. انسان جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے، بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اتفاق اور حادثہ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اچھا اچھا سوچیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے. کیونکہ انسان جو سوچتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن. جی حضور. اور پوچھیں 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 کوئی سوال جو ذہن میں رہ گیا ہو، ذہن کے کسی خالی کسی کونے میں آپ کے کوئی سوال رہ گیا ہو. کوشش کریں کہ موضوع کے متعلق جو ہے وہ سوالات ہوں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اللہ نے چاہا تو. اللہ 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 اللہ. شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضور بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا ادب نصیب فرمائے، اور بس ان کی برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. ہم گناہ گار لوگ ہیں. جزاک اللہ. جی حضور کافی ہے میرے خیال سے آج، اور کوئی سوال وغیرہ بھی نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا. اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. زبیر احمد کچھ کہنا آمین. چاہتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. چلیں حضور جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ پاک خیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.